السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا دن ہندوستان کے تمام ناگرکوں کے لیے، ہندوستان کے تمام باشندوں کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے کہ انگریزوں کی قبضے سے ہمارا ہندوستان آج کے دن مکمل طور پر آزاد ہوا تھا، اور آج کے دن کی صبح مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں اور تمام انسانوں نے، ہندوستان کے تمام لوگوں نے مل کر اعلان کیا، ہندوستان کی آزادی کا جشن منایا. میرے عزیز بھائیوں، ہندوستان آزاد ہو کر 78 سال مکمل ہو چکے ہیں. ہندوستان آزاد ہو کر 78 سال مکمل ہو کر اب ہم 79 سال میں داخل ہو چکے ہیں. میں اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے، اس ہندوستان کو انگریزوں کے قبضے اور غلبے سے بچانے کے لیے جو تاریخ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اس تاریخ کو دوبارہ دہرانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اکثر مسلمان وہ ہیں جو 15 اگست کو صرف لڈو کھانے، سموسا کھانے، چاکلیٹ کھانے کے نام پر گزار دیتے ہیں. نہ بچوں کو معلوم ہوتا ہے، نہ بڑوں کو معلوم ہوتا ہے 15 اگست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھنڈا لہرا دیا، جن گن من جو نظم ہے اس کو پڑھا دیا، سارے جہاں سے اچھا پڑھا دیا، سیلوٹ کرتے ہوئے، ملاقات کرتے ہوئے 15-20 منٹ کے اندر پروگرام ختم کر کے اپنے گھروں کو جا کر سو گئے. میرے عزیز بھائیوں، یہ 15 اگست جو دن آتا ہے، یہ معمولی دن نہیں ہے. اس کے پیچھے بڑی داستان مسلمانوں نے رقم کی ہے، اور وہ داستان کھلونے لے کر کے نہیں، جانیں قربان کر کے کی ہیں. جانیں قربان کی ہیں. کئی عورتیں بیوہ ہو گئیں. اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے خاطر کئی عورتوں نے اپنے شوہروں کی زندگیوں کو گنوا دیا. کئی بچے یتیم ہو گئے بس اس ہندوستان کو آزاد کرانے کی خاطر. اس تاریخ کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے تاکہ بچہ، بوڑھا، نوجوان، عورت کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے، جم جائے کہ ہمارا ہندوستان بہت قربانیوں کے بعد آزاد ہوا ہے. اب 78 سال مکمل ہو چکے ہیں. وہی انگریزوں کی پالیسی موجودہ حکومت کر رہی ہے. اب ہندوستان آزاد ہو چکا ہے لیکن مسلمان برباد ہے. ہندوستان آزاد ہو کر 78 سال مکمل ہو چکے ہیں لیکن مسلمان پریشان ہیں. جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کی چنگاری بھڑکائی تھی. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے 200 سال تک تیاریاں کی گئیں. اس کے درمیان جنگیں کی گئیں. میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے جو آج کل کتابوں میں، اسکول کے سلیبس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ 1857 سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے خاطر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر کے کوشش کرنے لگے. یہ تاریخ کا وہ سنہرا باب ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہمارے سلیبس میں، اسکول کے سلیبس میں جو حقیقت ہے آزاد کرانے کی، ہندوستان کو اسے روپوش کرنے اور اسے دبانے کی ناپاک سازش کی جا رہی ہے. میرے عزیز بھائیوں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے.
سب سے پہلا جو خطرہ انگریزوں کا محسوس کیا وہ مسلمان بادشاہ تھے، مسلمان علماء کرام تھے، جنہوں نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ ایک ایک صوبہ، ایک ایک ریاست اپنے قبضے میں کرتے جا رہے ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ پورا ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ مگر آپ جانتے ہیں بنگال میں سراج الدولہ کی حکومت چل رہی تھی۔ بنگال سراج الدولہ کا جب اسے احساس ہوا کہ یہ انگریز اب بنگال کو قبضہ کر چکے، اس کے بعد بہار کو قبضہ کر چکے، آہستہ آہستہ یہ لوگ آئندہ چل کر کے پورے ہندوستان پر قبضہ جما جائیں گے میرے عزیز بھائیوں، تو انہوں نے باقاعدہ لڑائیاں لڑی۔ یہ بات ہے 1757 کی، 1757 کی، لیکن میں اور آپ کتابوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ 1857 پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت 100 سال پہلے کی ہے۔ اس سے 100 سال پہلے 1757 میں باقاعدہ مسلمان بادشاہوں نے، مسلمان عمرا نے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی، اور اپنے اپنے طور پر انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائیاں کی۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کو ہر زمانے میں منافق جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں مسلمان کے اندر، ہر زمانے میں مسلمانوں کو اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ میر جعفر کا نام اور میر صادق کا نام ہم بار بار سنتے ہیں۔ ان دو ناہنجاروں نے، ان دو ظالموں نے، ان دو اللہ کے بے وفا ان بندوں نے ہمارے مسلمان بادشاہوں کو انگریزوں کے حوالے کیا۔ میر جعفر کا نام اور میر صادق کا نام سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ ان دو منافق لوگوں نے کب تک ہمارا ہندوستان آزاد ہو جاتا، لیکن ان لوگوں کی بے وفائی، ان لوگوں کی ظلم جبر نے اور ان لوگوں کی منافقت نے ہمارے مسلمانوں کو 200 سال انگریزوں کے خلاف لڑنے کی نوبت لے کر کے آئی۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کا کرنا ایسا یہ ہوا کہ اس کے بعد یہ لڑائیاں 100 سال تک چلتی رہی۔ اس میں بڑے بڑے علماء کرام، حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے، جب دیکھا کہ سارے علماء ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے، آپ اور ہم جانتے ہیں، آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دہلی کی کوئی سڑک ایسا نہیں اور دہلی کا کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں پر علماء کی گردنیں نہ لٹکائی گئی تھی۔ علماء کی گردنیں، 200 علماء کی گردنوں کو کاٹ کر کے انگریزوں نے دہلی کے سڑکوں پر لٹکا دیا تھا، یہ عبرت دکھانے کے لیے کہ اگر تم ان علماء کا سپورٹ کرو گے، ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے عوام اگر آگے بڑھے گی تو ہم پبلک کو بھی اسی طرح ان کی گردنیں کاٹ کر کے درختوں پر لٹکا دیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ قربانیاں علماء کرام نے سب سے پہلے فتویٰ دیا۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کو دارالحرب کہتے ہیں، جنگ کا گھر، یہ ہندوستان جنگ کا میدان بن چکا ہے، اب ہم پر جہاد فرض ہے۔ یہ فتویٰ سارے ہندوستان کے چپے چپے، سارے ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلایا گیا۔ علماء کی ٹیمیں گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، دیہات دیہات جا کر کے باقاعدہ تقریریں کی کہ دیکھو اب ہمارا ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں جانے والا ہے۔ مان جائیے ان علماء کرام اور ان مسلمان عمرا پر جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جانوں کی قربانیاں پیش کی، خود بھی انتقال کر گئے، خود بھی جام شہادت نوش کر گئے اور اپنے اولاد کو بھی جام شہادت نوش کروایا، کر کے 80 سال سے میں اور آپ اس ہندوستان میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں، ورنہ جینا مشکل تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی کرناٹک کی سرزمین پر ایک غیور باہمت نوجوان جسے ہم سب ٹیپو سلطان کے نام سے جانتے ہیں، حضرت مولانا مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ پہلا خطرہ جنہوں نے محسوس کیا انگریزوں کا، وہ ٹیپو سلطان تھے جو کرناٹک کی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، دنیا کو سب سے پہلا میزائل جس نے دیا، یہ ان کے باپ حیدر علی کے، جنہوں نے دنیا کو سب سے پہلے میزائل دیا، اور دنیا کبھی میزائل کا نام تک نہیں جانتی تھی، وہ حیدر علی تھے جنہوں نے آج بھی ان کے قبر کے باہر، آج بھی ان کے جو باہر قبر ہیں اور ان کے باہر جو بڑے بڑے توپ رکھے ہوئے ہیں ان کے آنگن میں، یہ اسی زمانے کے بنائے ہوئے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے اس ہندوستان کا خطرہ کہ قبضہ کر لیں گے یہ انگریز، یہ ناہنجار، یہ ہمارے ہندوستان پر نظر جمائے ہوئے ہیں، قبضہ کر لیں گے۔ جب ان کو حکومت ملی، حیدر علی
اور بیٹے اور باپ نے مل کر کے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی ہیں۔ یہ شروع کا زمانہ تھا، یہ تھا 1757 کے پاس، یعنی 1857 سے پہلے، 1857 سے پہلے، اور ہمارا ہندوستان آزاد ہوا 1947 کو، یا اس سے پہلے، یعنی شروع کے 100 سال، شروع کی پہلی صدی میں انہوں نے باقاعدہ انگریزوں سے لڑائیاں کی، اپنے اپنے طور پر لڑائیاں کی، اور اتنا ناک میں انگریزوں کے دم کر دیا تھا کہ بیٹھے بیٹھے اگر انگریز ٹیپو سلطان کا نام لیتا تو ہاتھ پیر کانپنے لگتے۔ اتنا روب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا انگریزوں کے دلوں میں ڈالا تھا۔ انگریزوں کے رگ و ریشے میں مسلمانوں کا ڈر، اور خاص طور پر کرناٹک کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا میسور کا شیر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ڈر انگریزوں میں اتنا تھا، جب تک ٹیپو کو ہم جام شہادت نوش نہیں کرائیں گے، جب تک ٹیپو کو موت نہیں دیں گے، ہم ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ باقاعدہ ان کی میٹنگوں میں ہوتا تھا، باتیں چلتی تھیں میرے عزیز بھائیوں۔ لیکن کیا کیجیے، میں نے کہا آپ سے، ہر زمانے میں ہر وقت مسلمان میدان جنگ میں ہو یا تعلیمی میدان میں ہو، سیاست کے میدان میں ہو، ہر جگہ مسلمانوں کو اگر ناکام ہونا پڑا ہے تو اپنے ہی مسلمان منافقوں کی وجہ سے۔ کا بندہ اس کے باوجود بھی خاموش نہ رہا۔ ہمارے بچوں کو یہ معلوم کرانے کی ضرورت ہے۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہمارے اسکول کے سلیبس میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام اڑا دیا گیا، بڑے بڑے ہمارے علماء کرام جنہوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے صفحے اول میں تھے، فرنٹ پیج میں تھے، فرنٹ لائن میں تھے، ان کے ناموں کو سلیبس سے ہٹا دیا گیا اور بس انہی کے نام پڑھائے جا رہے ہیں۔ ذہن و دماغ میں ہمارے بچوں کے، مسلمان معاشرے، نوجوان بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی جا رہی کہ ہندوستان کو آزاد سارے لوگوں نے نہیں، بلکہ یہ زعفرانی رنگ والوں نے آزاد کروایا تھا، مسلمانوں کا اس میں حصہ نہیں تھا۔ میرے عزیز بھائیو، آج جاننے کی ضرورت ہے۔ افسوس کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا 15 اگست کا دن آتا ہے، ہم لڈو کھانے میں، چاکلیٹ تقسیم کرنے میں، سموسہ کھانے میں گوا دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو معلوم تک نہیں ہوتا حقیقت کیا ہے، آزادی کے پیچھے راز کیا چھپا تھا، مسلمانوں نے کتنے جانیں قربانی کی تھی۔ میرے عزیز بھائیو، معلوم کرائیے اپنے بچے کو۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اب انگریزوں کی پالیسی موجودہ حکومت کر رہی ہے، یہ موجودہ حکومت انگریزوں کی پالیسی اختیار کر رہی ہے۔ جیسے انگریزوں نے دیمک کی طرح اندر سے ہندوستان کو قبضہ کیا، یہاں کے پورا سونا لے جا کر کے اپنے ممالک میں جا کر کے جمع کر کے رکھا، وہی پالیسی ابھی یہ جو موجودہ حکومت 15 سال سے ہے، یہ کوشش کر رہی ہے ان پالیسیوں کو لے کر کے کہ ان پالیسیوں کے ذریعے سے یہاں کے مسلمان کو کھرچ کر، یہاں کے مسلمانوں کو کھرچ کر دیمک کی طرح کاٹ کر کے ہم باہر پھینک دیں گے۔ یاد رہے میرے عزیز بھائیو، اگر اسی طرح خواب خرگوش میں ڈوبے رہے اور ہمارے بچوں کو ہم نے آزادی کی حقیقت نہیں دلوائی، اور موجودہ حکومت کے جو سیاہ بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، بابری مسجد کے نام سے، ٹرپل طلاق کے نام سے، وقف بل کے نام سے، اور اسی طرح عورتوں کی عزت و ناموس کے نام سے، برقعے کے نام سے، حجاب کے نام سے، نہ جانے مسجدوں کے نام سے، مدرسوں کے نام سے، یعنی یہ کیسی آزادی ہے؟ آزاد ہندوستان میں ہم مسلمان پریشان ہیں، اور ہمیں اس کے اندر کی گہرائی کا ابھی تک علم نہیں ہو رہا ہے، اور ہم 15 اگست میں جھنڈے لہرا کر کے، گاڑیوں پر جھنڈا لگا کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تھا، یہی ہماری آزادی ہم تصور کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، دوبارہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو خود ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیے، آزادی کی تاریخ کو پڑھیے، اور وہ جنون و جذبہ جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، وہ جذبہ اپنے بچوں میں پیدا کیجیے۔ اور ان کا جو ایک سینٹنس تھا، ان کا ایک جو جملہ انہوں نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، یہ کوئی ایک سینٹنس اور برائٹ سینٹنس اسکولوں میں چپکانے والا اور چوراہوں پر، نکڑوں اور بس اسٹانوں میں چپکا کر کے بینر بنا کر کے لگانے والا سینٹنس نہیں ہے، یہ سینے میں راسخ کرنے والا سینٹنس ہے کہ ٹیپو سلطان کیا کہہ گئے، اور ہم اس سینٹنس کو معمولی سمجھ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ جذبہ ہمارے اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا جذبہ؟ لڑائی کرنے کا جذبہ نہیں، تلوار لے کر نکلنے کا جذبہ نہیں، توپ لے کر نکلنے کا جذبہ نہیں،
یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ انگریزوں کی پالیسی کے مطابق عمل کر رہی ہے، اب ہمیں اندر سے فیلڈ ورک کرنا پڑے گا، محبت کی فضا کو عام کرنا پڑے گا، اور یہ اسلام کے صحیح پرچار کو دوسروں تک کو پرچار کرانا پڑے گا۔ اور سب سے بنیادی آزادی کی وجہ یہ ہے ہمیں اپنے آپ کو صحیح طور پر مسلمان بنانا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں بہت سارے کافر لوگ جو مسلمان ہوئے، یہ تلوار کے ذریعے سے نہیں، اخلاق کی بنیاد پر مسلمان ہوئے، ہمارے میٹھے بول کی بنیاد پر مسلمان ہوئے۔ یہ ساری داستانیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا، یہ ساری چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو ہندوستان کے یوم آزادی کا 78واں سال ختم ہو کر کے 79 سال شروع ہو چکا ہے، اللہ آج کے دن کو ہم مسلمانوں کے حق میں خیر کا ذریعہ بنائیں، اور جو ہندوستان کی موجودہ حکومت مسلمانوں کے خلاف آئے دن نئے پروپیگنڈے کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس موجودہ حکومت کو نیست و نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان لڑائیوں کی انبار لگا دے، اللہ تعالیٰ انہیں آپس میں بھیڑا دے، اور مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی اور انسانوں کی حفاظت فرمائے، اور دوبارہ جیسے ایک آزاد ہندوستان میں سارے لوگ جیسے خوشیوں کے ساتھ رہتے تھے، امن و آشتی کے ساتھ رہتے تھے، گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ رہتے تھے، اسی انداز میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ وہ موقع، وہ دن نصیب فرمائے کہ ہم وہ دن دیکھیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر یقین اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا